بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات اینڈ کوڈس کے معزز ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت، جس کو زوال کا وقت کہتی ہیں، باوضو بیٹھ کر یا رحمان 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی میں سلئی تر کریں، ساتھ ساتھ سلیاں دکھتی آنکھوں میں 3 دن لگاؤ، انشاءاللہ آرام ملے گا اور پھر آنکھ بھی نہ دکھے گی۔ جو عورتیں سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں، ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت جلدی صفائی ہو جاتی ہے، وہ گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں، ان لوگوں کو ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو آپ کوئی بھی جانور پالیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیں۔ محترم معزز ناظرین کرام، بچہ جلدی بولنے لگے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے عملیات اینڈ کوڈس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں امام الانبیاء، خاتم المرسلین، فخر دو عالم، سیاہ لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ محترم ناظرین، آپ کا کمنٹ کرنا ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر بچے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کو کیلے اور شہد کو ملا کر کھلائیں، وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے۔ 5 چیزیں مزیدار سونف اور شوگر ختم۔ جس شخص کو شوگر کی بیماری ہو تو وہ گری بادام، 5 عدد خسخاس، 1 چھوٹا چمچ 4 مغز، 1 بڑا چمچ سبز الائچی، 10 عدد سفید مرچ، 10 عدد، ان سب کو موٹا موٹا کوٹ لیں۔ یہ ایک خوراک ہے، نہار منہ دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ مسلسل استعمال سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں: نمبر 1، مساکین سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا۔ نمبر 2، اپنے سے کم درجے کے لوگوں پر نظر کرنا اور اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں کو نہ دیکھنا۔ مخالفت کے باوجود صلح رحمی کرنا۔ کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ نمبر 5، حق بات کہنا اگر وہ کڑوی ہی ہو۔ نمبر 6، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کرنا۔ عرش کے نیچے موجود ایک خزانے میں سے ہے۔ ادرک کی چائے سے ذہنی تناؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کی چائے سے انسان امراض قلب سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین کرام، کس پھل کا رس کس کام آتا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو کمنٹ ضرور کر کے ہمیں بتائیں۔ شاتوت کا رس بلغم کو ختم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔
گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل جایا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری معلوماتی موٹیویشنل ویڈیوز پیاری، اچھی اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوں گے اور اسے غور سے دیکھ اور سن بھی رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل آتے ہیں۔ تو لوبیا کے دانے کو پیس کر چہرے پر لیب کرنے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ ہرے پتے والی سبزیاں اور پہلے پھل بچوں کو انفیکشن سے بچاتی ہے اور بینائی کو بڑھاتی ہے۔ انگور کے فائدے۔ ناظرین کرام، انگور امراض گردہ میں فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کے علاوہ اگنور مثانے کی بیماری میں بہت مفید ہے۔ چیکو کا ملک شیک نظر کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ قسم کو توانا رکھتا ہے کیونکہ اس میں گلوکوز کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو واچ مکمل کیا کریں۔ ناظرین کرام، عملیات اینڈ کوڈز چینل پہ جتنی بھی ویڈیو میں نے آج سے پہلے اپلوڈ کی ہیں، جو کم از کم 8 ہو چکی ہیں، تو ان پہ ویوز بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے؟ ناظرین کرام، اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں۔ امید کرتا ہوں اب آپ لوگ موٹیویشن اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ اگر ہاتھوں پر میل وغیرہ جم جائے تو کیلے کے چھلکے بار بار رگڑنے سے یہ میل دور ہو جایا کرتی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے مٹانے کے لیے ٹی بیگ فریج میں رکھ کر جما لیں اور پھر اپنی آنکھوں کے گرد ڈارک سرکل پر لگا لیں۔ ہونٹوں کی سیاہی کے لیے بالائی میں لیموں کا رس شامل کر کے رات سوتے وقت لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت لیموں کا رس لگا کر سونے سے سیاہ جلد گوری ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل جلے ہوئے حصے پر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ کیلے کا ماسک خشک جلد کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ یہ جلد کو قدرتی نما اور موئسچرائز فراہم کرتا ہے۔ بیسن میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں، اس سے جلد گھٹ جاتی ہے۔ مساج یا مالش سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی بھی ہے۔ متلی میں آلو بخارے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ آلو بخارا خون کے جوش کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، خوبانی مصطفی خون ہے۔ اس کی گری کھانے میں بادام کی طرح خوش ذائقہ ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے بواسیر کو بھی آرام ملتا ہے اور پیٹ کیڑوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اس گزارش پر ضرور عمل کرنا میں آپ لوگوں سے امید رکھتا ہوں۔ چاہے میری بہن ہے یا چاہے میرا بھائی دیکھ رہا ہے، میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ سے گزارش یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صبح، دوپہر یا رات کو سوتے وقت کسی ایک ٹائم کو مقرر کر لیں۔ ناظرین کرام، اور ساتھ ساتھ ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل گزار رہیں۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ جو شخص اس وقت میری ایک سنت پر عمل کرے گا تو اللہ کی ذات 100 شہیدوں پر ثواب عطا کرے گا۔
تو محترم ناظرین، ہمیں بھی چاہیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بہت فائدہ حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں صبح، دوپہر، شام یا دن میں کسی ایک وقت صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ صدقہ بھی اس انداز میں، ایک ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو کہ پہلے ہاتھ نے کیا چیز صدقہ کی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یتیم بچہ گلی بازار کہیں بھی نظر آئے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، آپ کے سر کے نیچے اس کے جتنے بھی بال ہوں گے اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ یہ عمل ضرور کریں گے اور اس سے فائدہ بھی حاصل کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، صبح کی وقت نماز کو وقت پر ادا کریں اور اس کا فائدہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ تمہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ شہتوت کھانے سے طبیعت کو سکون ملتا ہے۔ یہ پھل بے چینی، گھبراہٹ، چڑچڑاپن اور غصہ کو دور بھی کرتا ہے۔ آڑو جسم میں موجود زہریلے مادوں کے خاتمے کے لیے بھی بہت مفید۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے۔ آٹھ اور آنکھوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ کہتے ہیں 1 گلاس پانی لیں اور اس میں شہد ملا لیں، ہر صبح اس پانی کا استعمال کریں۔ 1 ہفتے کے اندر آپ کو مثبت نتیجہ لینا شروع ہو جائے گا۔ ثابت ہلدی 20 گرام لے کر سونف بنا کر ہلکی آنچ پر بھون کر کیپسول میں ڈال لیں۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے میں بعد 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول شام کو نیم گرم پانی سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ بلغم ختم ہو جائے گی، پیتے ہی کھڑا ہو جائے گا۔ سرخ انار 1 دانہ کھجور کا اور 3 دانے کشمش کے، ان کو جوس بنا کر پی لیں۔ ایک تو دورانیہ بڑھ جائے گا اور دوسرا جسم کو بھی طاقت ملے گی۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں تھوک زیادہ گڑ آئے تو یہ بدن میں طاقت کی کمی کی علامت نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانسی لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عملیات کورس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی موٹیویشن ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو۔ ناظرین کرام، اسی ہی چینل پر میں عملیات اور اقوال زرعی اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہانیاں بھی اپلوڈ کرتا ہوں، تو مزید کہانیوں کے لیے بھی ہمارے چینل کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں یا خود ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رکھیں۔ کوئی ایک کام ضرور کریں، آپ کا یہ کام کرنا ہمارے لیے ایک فائدہ مند اور آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بہت مفید ہمارے لیے درکار ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ فضول باتوں سے چلتے چلتے آپ کو بتاتے جائیں، سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کریں، پھر کے گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھائیں، اس سے ان کے جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ ماہواری کے دوران تے اور متلی سے نجات کے لیے کیلے کھایا کرو۔ کم سونے والے افراد پر شوگر جلدی حملہ کرتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، نیم کے پتوں سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو
اس کو اندر سے کوئی ایک ایسی بیماری ہے جو اس کو کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلاؤ۔ کٹے ہوئے آلو پر لیموں نچوڑنے سے آلو کا میٹھا پن دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ راوی حضرت انس ہیں، فرمان مصطفیٰ کچھ اس انداز میں سناتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دن میں 5 وقت ایسے ہیں جس میں جو بھی چیز مانگو قبول کی جاتی ہے، اسے ملی جاتی ہے۔ مطلب اس وقت کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ جو بھی انسان جو چیز مانگے وہ اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ وہ 5 وقت کون سے ہیں اور بہترین کون کون سے وقت ہیں؟ ناظرین کرام، وقت ہر اذان کے بعد سے لے کے جب تک اقامت تکبیر نہ کہی جائے، اس دوران جتنا بھی وقفہ بنتا ہے یہ وقت قبولیت کی ہے، اور جو بھی مانگو وقت پر مل جائے گا۔ تو ناظرین کرام، جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کریں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ناظرین، جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس استعمال کریں۔ گاجر کا رس پینے سے آپ کے جسم کے زہریلے مادے، برے مادے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ بزرگوں کا کہنا ہے روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کر دیتا ہے۔ کے دوران کھٹی چیز کھانے سے گریز کیا کریں، یہ بچے کے لیے بہت نقصان۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے مچھر نہیں آئیں گے۔ دماغ کی کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے بالوں کی خشکی غائب کرنا چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگا لیا کریں۔ کیلے کے ساتھ بادام استعمال کرنے سے ماہواری کا درد نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ سب سے آخر میں یہی گزارش کی جاتی ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا کریں، اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، بلکہ ہر وقت اسی طرح رہیں جس طرح اللہ اور اس کا محبوب کہتا ہے ہمیں۔ تو ناظرین کرام، اپنے علاقوں میں جائیں، جو بھی بیمار ہے اس کی عیادت کیا کریں، ثواب بھی ہوگا اور اس کو کچھ حوصلہ تسلی مل جائے گی۔ اور ہمیں بھی چاہیے بیمار گو کے لیے دعا مانگیں، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کھٹی دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو۔ مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت ہمیشہ رہے گی۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ پتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔
اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کرو۔ ناظرین، رات کو وضو یا چہرہ دھو کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ صرف یہ 3 باتیں کسی بھی انسان کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کافی ہے۔ نمبر 1، آسمانی بجلی کی کڑا۔ نمبر 2، زلزلے کے جھٹکے۔ اور 7، نمبر 3، بڑھاپے کی بے بسی۔ کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانے کے لیے نماز بھی توڑنا جائز ہے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑ دینا بھی جائز ہے۔ کسی اندھے کا کنویں میں گر پڑنے کا خدشہ ہو تو نماز توڑنا جائز ہے۔ کسی سانپ کے ڈس لینے کا ڈر ہو تو نماز توڑنا جائز ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پانی 3 سانس میں پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ فنگر پرنٹ کی طرح ہر ایک انسان کا زبان کا پرنٹ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے کہ کر کے پھول سے جلی ہوئی جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ نیک اور اچھے عمل کرتے رہیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے بھی رہیں۔ حیض کے دوران عورت کپڑے نہ دھوئے، اس سے حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں عورت نیلے کپڑے پہنے، نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتا ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلیں آتی ہیں۔ سورج مکھی کا پھول سونگھو، دینی سکون ملے گا۔ محترم ناظرین، پیدل چلنے سے قبل کھجور کھا لینے سے بھی کئی بیماریاں نہیں رہیں گی۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ حمل بار بار گر جاتا ہے، جامن کی گٹھلی کا سونف بنا لیں۔ 1 مہینے تک روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں۔ رومن خواتین چہرے پر پھٹکری کی مالش کیا کرتی تھیں۔ پھٹکری کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ چہرے کا رنگ بھی بالکل کلیئر اور صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی کے شہر کو سونے کی کان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دینی میں 10 سے زیادہ ایسی دکانیں ہیں جہاں پر سونا 10 ٹن سے بھی زیادہ پڑا رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے عملیات اینڈ کوڈس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں۔ کمنٹ باکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو، آپ ہماری ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین کرام، آج کا وہ نسخہ یہ ہے جس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام،
دن میں 10 لمبا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، عملیات کوٹس چینل سے جڑے رہیں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آخر میں آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ نمازوں کو وقت پر ادا کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے ہمسایوں کے حقوق وقت پر ادا کریں اور یتیموں کے سر پر شفقت والا ہاتھ پھیرتے رہیں۔